شروع ہو جائے سر جی۔ مقام نزول کے اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان اور مفسرین اعظام نے تمام قرآنی صورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 مکی صورتیں، نمبر 2 مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں بعثت نبوی سے 13 سال تک یعنی ہجرت مدینہ سے قبل کی تمام صورتیں مکی کہلاتی ہیں۔ یہ عام طور پر بڑی صورتیں ہیں، نیز ان کے مخاطب زیادہ تر کفار تھے۔ تخاطب کلام انتہائی فصیح اور بلیغ تھا۔ زیادہ تر مضامین عقائد، ایمانیات اور دلائل اور وحدانیت پر مشتمل تھے۔ نمبر 2 مدنی صورتیں۔ جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلائیں۔ مدینہ میں چونکہ عملی طور پر اسلامی ریاست کی داغ بیل پڑ چکی تھی، لہذا جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں اگر ایک طرف کفار، منافقین اور مسلمان مخاطب ہیں تو دوسری طرف نظام حیات، نظام حکومت اور سیاست، معیشت اور معاشرت اور اخلاقی زندگی کے تقریباً تمام پہلوؤں کا بیان انتہائی فصیح اور بلیغ انداز میں کیا گیا ہے۔ علوم القرآن۔ علوم القرآن ایک ایسا جامع موضوع ہے جس پر اب تک ہمارے مؤثر علماء کرام اور مفسرین حضرات نے بلا شبہ ہزاروں صفحات تحریر کیے ہیں، اور ان تمام تحریرات میں کسی کو حرف آخر کا درجہ نصیب نہ ہو سکا۔ ہاں البتہ بعض کتب اپنی افادت اور علمیت کے اعتبار سے ہر دور میں مقبول رہی ہیں۔ مثلا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاتقان فی علوم القرآن اسی موضوع پر ایسی جامع کتاب ہے کہ آج تک ایسی دوسری کتاب تحریر نہ ہو سکی، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اس موضوع پر جو صاحب علم لکھتا ہے وہ اس کتاب کی طرف رجوع کرتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ وہ محتاج ہے اس کتاب کا۔ طلباء کی علمی اور ذہنی سطح کا لحاظ رکھتے ہوئے اس ضمن میں صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت کے لیے آئی ہے اور مندرجہ ذیل بنیادی علوم پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 عقائد۔ دین فطرت کی تعلیم کے سلسلے میں واضح آیات موجود ہیں، عام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، کافروں اور منافقوں کو بھی موضوع بحث بنایا گیا ہے، اور جو اس پیغام پر لبیک کہتے ہیں ان کا ذکر خیر بھی موجود ہے۔ نمبر 2 عبادات۔ عقائد کی درستگی کے بعد دوسرا مرحلہ بندے کو عملی طور پر اللہ کے حضور جھکانے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، اور اس کے کئی طریقے دین اسلام میں رائج ہیں۔ ان میں مشہور طریقہ نماز ہے، اس کے بعد روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد وغیرہ بھی عبادات کی بہترین صورتیں ہیں۔ نمبر 3 اخلاقیات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ حضرات تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے متعلق جاننا چاہا۔ آپ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن دراصل افراد کے اخلاقیات کو درست کرنے کا نسخہ کیمیا ہے، یہ آدمی کو انسان بناتا ہے، اور اگر آدمی انسان بن جائے تو جان لو کہ اس فرد نے قرآنی اخلاقیات کے درس سے پورا فائدہ اٹھا لیا۔ نمبر 4 تاریخ اور قصص وغیرہ۔ قرآن کریم میں ہدایت دینے کے مختلف پیرائے اپنائے گئے ہیں۔ ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بعض مذہبی واقعات جن پر جھوٹ کا ملمہ چڑھا ہوا تھا اور وہ تاریخ ناموس رسالت پر بھی آنچ آنے کا سبب تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ان واقعات کو سچ کے روپ میں پیش کیا تو دوسری طرف اپنی پاکیزہ جماعت کو لوگوں کی الزام تراشیوں سے محفوظ فرما دیا، جن میں بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبران بھی شامل تھے۔ کہیں سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا تذکرہ ہے تو کہیں یوسف علیہ السلام کی داستان، تو کہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے وہ تمام واقعات جو بعد کی امتوں کے لیے نذیر اور عبرت کا درجہ رکھتے ہیں بیان کیے گئے ہیں۔ تاریخ ان واقعات پر شک کی جو گرد بچھا دی تھی، تاریخ نے ان واقعات پر شک کی جو گرد بچھا دی تھی، علوم قرآن کی بارش نے اسے دوبارہ تاریخ کے آئینے میں شفاف شکل میں پیش کر دیا۔ جواب جو اب قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مقام درس عبرت کا درجہ رکھتے ہیں۔ نمبر 5 عاقبت یعنی آخرت۔ اس میں وہ تمام باتیں شامل ہیں جن کا سلسلہ مرنے کے بعد سے شروع ہو کر میدان حشر تک دراز ہوتا ہے۔ سوال و جواب، قبر کی منزل، روحوں کا سیر کرنا، حشر کا میدان، قیامت بپا ہونا، میزان قائم ہونا اور حساب و کتاب کے مرحلے کے بعد اہل جہنم کا جہنم رسید ہونا اور اہل جنت کو جنت کے انعام کے ساتھ ساتھ دیدار رب العزت کا نصیب ہونا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہمیں ہمارے دین کے توسط سے ملتی ہیں اور جن کا منبع قرآن کریم ہے۔ سطور بالا میں جو علوم قرآن بیان کیے گئے ہیں یہ دراصل طلباء کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیے گئے ہیں، وگرنہ
قرآن کریم ایسے علوم کا اور فنون کا خزانہ ہے جسے 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی مکمل دریافت نہیں کیا جا سکا ہے۔ در حقیقت ہمارے مادی ذہن اور عقل و شعور کو سمجھانے کے لیے مثال دی جا سکتی ہے کہ سمندر اپنے اندر بے پناہ گہرائیاں رکھتا ہے، اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غوطہ خور جس قدر گہرائی میں جاتا ہے ایک نئی چیز حاصل کر کے واپس آتا ہے۔ قرآن کریم بھی علوم کا ایک سمندر ہے۔ اب عام نہج سے ہٹ کر جو فرد بھی اس کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہوتا ہے وہ عجیب و غریب علوم و فنون کے خزانے دریافت کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن کسی کا بھی قرآن میں علم حرف آخر نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کا پیغام ہر مرتبہ انسان کو نئے نئے انداز فکر سے قرآن میں سوچنے کی، تفکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور یوں ہر فرد اپنے دنیاوی علوم کے آئینے میں قرآن سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علوم قرآن کے حوالے سے یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو انتہائی سائنسی خطوط پر استوار کیا گیا ہے۔ ایک نبی الامی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کتنے عمیق سائنسی توجیہات پر مبنی ہیں جن کی تصدیق آج ہماری سائنس کر رہی ہے۔ تو تمہارے منہ میں خارج